اس نے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا جو کہ وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ اسے پکڑ کر اس کے برابر جا کر بیٹھ گئی اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلیوں کو دیکھنے لگی جہاں زخم آئے ہوئے تھے، مگر وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال گیا، جس پر ہیر نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے واپس سے ہاتھ تھاما اور اس بار اس پر اپنی گرفت سخت رکھ کر اس کی انگلیوں کا معائنہ کرنے لگی۔ حسام، مجھے ان کی نہیں تمہاری فکر ہے، تمہاری پرواہ ہے۔ میں نہیں چاہتی تم کچھ غلط کرو اور اس کا تمہیں بعد میں پچھتاوا ہو۔ وہ میرے لیے اہم نہیں ہیں، تم ہو۔ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں ان سے مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن تم سے ہے، تم میرے ہو۔ وہ نم آنکھوں سے اس کی زخمیوں انگلیوں پر جمے خون کو کاٹن کی مدد سے صاف کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بولنے لگی، جبکہ وہ بغیر کچھ کہے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ میں چاہتی ہوں تم کبھی کچھ ایسا نہ کرو جس کا پچھتاوا ساری زندگی تمہارے ساتھ رہ جائے۔ جب زخم صاف ہو گیا تو وہ اس کے ہاتھ کو اپنے منہ کے قریب لے جاتے ہوئے مزید بولی اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایک انگلی کو اپنے لبوں سے چھونے لگی، جس پر حسام نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، ساتھ ہی اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا نہ سمجھی سے پوچھنے لگا۔ کسی سارا فار بیٹر کیور دین مائی میڈیسن۔ ہیر نے اس کی لاسٹ انگلی پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے ایسے بتایا جیسے یہ دنیا کی سب سے خاص بات تھی۔ واٹ؟ ایسے ری ایکٹ نہیں کرو جیسے تم نے اس تھیوری کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا۔ وہ اس کے ہاتھ پر بینڈیج لگاتے ہوئے بولی، جس پر وہ نام میں سر ہلا کر مسکرانے لگا۔ اسے وہ بالکل پاگل لگی، لیکن اس کا اپنا ایک انوکھا انداز تھا جس کی وجہ سے وہ اسے 15 منٹ سے بھی کم وقت میں اسمائل کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس میں چیزیں واپس رکھ کر جانے کے لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے، ویسے بھی آج کا دن تمہارے لیے کافی سخت تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی، ہیر میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے دیکھا تم اس کے پیچھے کی وجہ جاننا چاہتی ہو، لیکن میں ابھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ ہیڈ بورڈ سے پشت لگا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، حسام کوئی بات نہیں، میں یہاں کوئی انفارمیشن نکلوانے یا راز جاننے نہیں آئی ہوں۔ اگر مجھے جاننے ہوتے تو میں تم سے یہ سوال بھی کر سکتی تھی کہ تم برنیڈو کیوں بنے، برازیل میں جو کچھ ہوا وہ کیا تھا، لیکن میں نے آج تک نہیں پوچھا کیونکہ میں چاہتی ہوں تم خود بتاؤ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے۔ حسام، میں یہاں اس کمرے میں صرف تمہارے لیے آئی ہوں کیونکہ جب تم تکلیف میں ہوتے ہو ہرٹ میں بھی ہوتی ہوں۔ میں جانتی ہوں تمہیں کوئی سالوں پرانی بات تنگ کر رہی ہے، لیکن میں تم سے پوچھوں گی نہیں کیونکہ کہ وہ کیا ہے۔ جب تم بتانے میں کمفرٹیبل محسوس کرو گے خود ہی شیئر کر لو گے۔ بس آئندہ تم مجھ پر تمہارے سامنے کسی اور کی سائڈ لینے کا الزام ہرگز مت لگانا کیونکہ تم مجھے ہمیشہ اپنے ہم قدم پاؤ گے اور میں کبھی مایوس نہیں کروں گی۔ وہ اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ سنجیدگی سے بولی۔ حسام نے کچھ پل گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے جب آپ کسی سے اپنے راز چھپا کر رکھو اور وہ اس کے باوجود آپ پر ایسے اس حد تک یقین کرے۔ اب کی بار اس نے دل سے خوش ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک بار اس کی ماما نے اس سے کہا تھا کہ تمہاری لائف میں ایک لڑکی ایسی آئے گی جو تمہاری زندگی کو سکون اور خوشیوں سے بھر دے گی۔ ماما جس لڑکی کی بات کرتی تھیں شاید وہ ہیر ہی ہو۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا، کم اینڈ کس می۔ وہ جو مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھ رہی تھی، اس کے الفاظ پر سٹ پٹائی اور دہکتے گالوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں ویٹ کر رہا ہوں ہیر۔ جب اس نے اسے اپنی جگہ پر ہی لال گلابی ہوتے دیکھا تو وہ شوخ لہجے میں بولا، میں جا رہی ہوں، مجھے سونا ہے۔ وہ ہوش میں آ کر لڑکھڑاتی آواز میں بولی، ہاں تو گڈ نائٹ کس دے کر جاؤ۔ وہ اپنے رخسار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے قریب آنے پر حسام نے اس کے ہاتھ سے باکس پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر خود کی جانب کھینچا، جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر آ گری۔ ہیر نے بوکھلاتے ہوئے فوری اس کے حصار سے نکلنا چاہا، مگر وہ اس کے گرد اپنی گرفت تنگ کر گیا تو وہ ریڈش گالوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یار یہ چیٹنگ ہے، وہ واپس سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر وہ اس کے بازوؤں سے نہیں نکل پائی۔ چیٹنگ چھوڑو، فی الحال کس کرو۔ وہ شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ پھر اس نے اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے قریب کیا اور اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے،
یہ کیا بات ہوئی؟ ہاتھ ہٹاؤ، مجھے تمہارا چہرہ دیکھنا ہے۔ ویسے بھی ابھی جو اس پر رنگ بکھرا ہے وہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے۔ اس کے الفاظ پر وہ بلش کرتی اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گئی۔ پھر اس نے اس کے گالوں پر باری باری اپنا لمس چھوڑا تو حسام کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ گڈ نائٹ، سو جائیں اب۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما کہہ کر اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر جلدی سے اس کے حصار سے نکل گئی، جس پر حسام کے لب ہلکے ہلکے مسکرانے لگے۔ گڈ نائٹ ٹو یو ٹو، بمبولا۔ سی می ان یور ڈریمز۔ وہ اسے آنکھ مارتا ہوا بولا تو وہ نام میں سر ہلا کر ہنستے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ کھٹکھٹانا بند کرو، صبر نہیں ہے، آ رہا ہوں، کھول لیں۔ نبان نے اپنے پاؤں میں جوتے پہنتے غصے سے کہا اور پھر جا کر دروازہ کھول دیا جہاں حاذق کھڑا تھا۔ کانفرنس روم میں ایمرجنسی میٹنگ ہے، حسام کو جلدی سے اٹھاؤ اور آ کر ہم سے وہاں ملو۔ اوکے، ہم لوگ بس ابھی پہنچے۔ حاذق کے انفارم کرنے پر نبان کہہ کر حسام کی طرف بڑھ گیا اور اسے اٹھانے کے لیے ہلایا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ حسام، اگر تم ایک سیکنڈ میں نہیں اٹھے تو میں تمہارے سوئے ہوئے سر پر پانی پھینک دوں گا، اس نے اسے وارن کیا۔ جب اس پر کچھ اثر نہیں ہوا تو وہ سانس کھینچ کر کمرے میں موجود منی ریفریجریٹر کی جانب بڑھ گیا اور وہاں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر جا کے اسے حسام کے سر پر خالی کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ "What the hell, dude? What's wrong with you? آدھی رات کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ وہ اسے پرتپش نگاہوں سے گھورتا ہوا بولا۔ حاذق بھائی نے ایمرجنسی میٹنگ کے لیے بلایا ہے، اس لیے جلدی اٹھ جاؤ، وہ کندھے اچکا کر کہتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس نے بھی بیڈ سے اٹھ کر ٹاول سے اپنے بال خشک کیے اور جلدی سے ڈرائی شرٹ پہن کر کانفرنس روم میں چلا گیا، جہاں فیملی کے ممبرز کے علاوہ صرف شازم اور ذوحان شامل تھے، کیونکہ ان کی فیملی ان لوگوں کے بہت زیادہ قریب تھی۔ وہاں کا اندرونی ماحول بہت زیادہ ڈسٹرب کن تھا۔ وہ بھی اکلوتی خالی پڑی کرسی پر بیٹھ کر کسی کے بولنے کا انتظار کرنے لگا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ حاذق پہلا تھا جس نے دم گھٹنے والی خاموشی کو توڑا۔ مجھے یقین ہے آپ سب کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ میں نے ایسے آپ سب کو ایمرجنسی کیوں اٹھایا ہے۔ ایکچولی بڑے بابا کے مینشن میں آج تقریباً دوپہر میں کسی انجانے گینگ نے اٹیک کیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں موجود کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جبکہ بڑے بابا کے بازو پر بھی ایک گولی لگی ہے، لیکن وہ ٹھیک ہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ کچھ پل کے لیے ٹھہرا اور پھر اس نے نظر اٹھا کر اشال کی جانب دیکھا۔ انکل بلاول بھی زخمی ہیں، ان کی سچویشن کافی کریٹیکل ہے کیونکہ انہیں 3 گولیاں لگی ہیں، ایک ان کے شولڈر پر جبکہ 2 ان کے سینے پر۔ شارف نے جیسے ہی کال کر کے اس صورتحال کا بتایا، انکل یاور، عفان اور پاپا نیو یارک کے لیے نکل گئے ہیں، مجھے یقین ہے وہ اس صورتحال کو اچھی طرح سنبھال لیں گے۔ حاذق کے الفاظ کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھے۔ سب کے سب گہری سوچ میں ڈوبے اس خبر کو ہضم کرنے لگے۔ ان سب کی خاموشی اسے آنے والے طوفان کی گھنٹی لگی، اور ہوا بھی وہی۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد یکے بعد دیگرے کئی سوال حاذق سے پوچھے جانے لگے، جس پر اس نے لمبا سانس کھینچا اور زور سے اپنا ہاتھ ٹیبل پر مارا، جس کی وجہ سے کمرے میں خاموشی چھا گئی، جس کی اسے اس وقت اشد ضرورت تھی۔ میں تم سب کے سوال سنوں گا اور ان کے جواب بھی دوں گا، لیکن میں اس بات کا وعدہ نہیں کر سکتا کہ اس وقت تم لوگ جو میرے منہ سے سنو گے وہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا، اس لیے ان حالات میں میرے ساتھ کوپریٹ کرو۔ اشال نے ٹرانس سے نکل کر سب کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ میں کال کر کے ہم سب کے جانے کا ارینجمنٹ کرواتی ہوں، وہ بھیگی آواز میں کرسی سے اٹھتی ہوئی بولی۔ جب تک آرڈرز نہیں آتے ہم لوگ کہیں نہیں جا سکتے، حاذق نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اشال جو کچھ دیر پہلے بے بسی کی انتہا پر تھی، اس کی جگہ غصے اور شدت پسندی نے لے لی۔ تمہیں لگتا ہے میں یہاں آرام اور سکون سے رہوں گی جب وہاں بستر پر میرے بابا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ تمہیں لگتا ہے کزن؟ وہ اس کی گرین آنکھوں میں دیکھتی آگ بگولا ہو کر پوچھنے لگی۔ یہ بحث کرنے کا وقت نہیں ہے اشال، بغیر آرڈرز کے واپس جانا نقصان دہ ہے، ایک غلط قدم نہ جانے کتنے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال دے گا، جو میں ہونے نہیں دوں گا۔ اس وقت تم سب لوگ میری ذمہ داری ہو اور میں تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دوں گا، اس کے لیے پھر بھی شک مجھے تمہارے ہاتھ پاؤں کیوں نہ باندھ کے رکھنے پڑیں، وہ بھی میں کروں گا، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ میں جاؤں گی حاذق، بے شک پھر اس میں تمہاری رضامندی شامل ہو یا نہ ہو۔ وہ اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے رگڑتی پرتپاک لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس نے دروازے میں کھڑے 2 گارڈز کو اس کو فالو کرنے کا اشارہ کیا اور پھر اس نے اپنا رخ سب کی جانب کیا۔ کوئی سوال؟
जब किसी ने सवाल करने की जुर्रत नहीं की तो उसने सबको अपने कमरे में जाने का हुक्म दिया और खुद अपनी आंखें बंद करके कुर्सी के साथ अपनी पुश्त लगा गया। कुछ पल के बाद उसने आंखें खोलीं ताकि कॉफ़ी पी सके, मगर हसाम को उधर ही बैठा देखकर उसे हैरत हुई। मगर वो जल्द ही खुद को कंपोज करके कॉफ़ी का सिप भर गया। बोलो हसाम, मैं सुन रहा हूँ। हाजिक समझ रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है, इसलिए कॉफ़ी का मग टेबल पर रखकर संजीदगी से बोला, तुम्हें नहीं लगता ये अटैक एंथनियो ने करवाया है? उसका इतना नुकसान हो गया हमारी वजह से, उसके पीछे उसका भी तो हाथ हो सकता है। वो उसकी तरफ देखता हुआ बोला, नहीं ये तो मुश्किल है क्योंकि वो तो पुलिस के कब्जे में है इस वक्त। तुम तो उस बारे में बेहतर जानते हो, ये कैसे हो सकता है? वो आईब्रो उचका कर बोला, तुम शायद भूल रहे हो वो माफिया से है। पुलिस के अंदर जितने उसके ताल्लुकात होंगे इतने किसी दूसरे के कम ही होंगे। तुम ठीक कह रहे हो। खैर जो लोग हमला करने आए थे उनमें से कुछ हमारे कब्जे में हैं। सच निकल आएगा सामने जल्द ही। वह हसाम की तरफ देखता हुआ बोला जो उसके सामने पड़ा, उसका कॉफ़ी का मग पकड़कर उसमें से कॉफ़ी पी रहा था। ऐसे एक दूसरे की चीज़ खाना उन दोनों की बचपन की आदत थी। जिंदगी में चाहे कुछ भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन बाज़ आदतें इंसान अपनी कभी नहीं बदलता। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ ये उसी के लोग होंगे, क्योंकि ब्राज़ील में अंकल बिलावल भी मेरे साथ थे और उन पर ये हमला ज़रूर कुछ तो लिंक है। वो मग टेबल पर रखता हुआ पुरयकीन लहजे में बोला, बाबा लोग सब गए हैं, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे, तुम जाकर आराम करो। वो उसके सामने से मग उठाकर अपने लबों से लगाता हुआ बोला, एक बात और, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही इशाल के साथ सख्त हो गए थे? वो उसकी जानिब देखता हुआ पूछने लगा, ये कौन कह रहा है? वो जिसने उसे खुद अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। तुम वो वाहिद इंसान नहीं हो जिसने उसके साथ अजनबियों जैसा सलूक किया है। उसकी गलती क्या थी? बस इतनी कि उसने तुम्हारे भाई का साथ दिया। हाजिक के अल्फाज बेशक हार्श थे, लेकिन वो उसे इसकी गलती का एहसास दिलाना चाहता था। लेकिन वो उसकी बात सुनकर ना में सर हिलाकर मुस्कुराया, क्योंकि वो अपने भाई के सवाल के बदले सवाल करने की खूबी से बहुत अच्छे से वाकिफ था। तुम्हें जब भी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ ही हूँ। मैं गलत था, मुझे तुमसे तुम्हारे एक्शन के बारे में सवाल नहीं करना चाहिए था। वैसे भी ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम बेहतर जानते हो तुमने उसे कैसे हैंडल करना है। और रही मेरे और इशाल के ताल्लुक की बात, इट्स नन ऑफ योर डैमन बिजनेस। वो एक एक लफ्ज़ चबा कर कहता वहाँ से निकल गया, जबकि हाजिक अपना सर हाथ में पकड़ कर रह गया, क्योंकि अभी तो शुरुआत थी और कल का दिन और भी हार्ड होने वाला था, क्योंकि वो अकेला इन आफत के पुतलों में फंस कर रह गया था। फिर वो सांस खींचकर उठकर सिक्योरिटी टीम के साथ मीटिंग करने चला गया। हीर जब से कैंप में आई थी वो हमेशा सुबह सबसे आखिर में उठती थी, वो भी इशाल के उठाने पर या उसके रूम में होती खटर फटर की आवाज़ सुनकर। लेकिन आज वो खुद ही उठ गई और रूम में ज़रूरत से ज़्यादा खामोशी देखकर उसके दिल को कुछ हुआ, और वहाँ इशाल भी नहीं थी। वो जल्दी से फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने कैफेटेरिया की जानिब बढ़ गई ताकि वहाँ सबसे मिल सके, लेकिन उसे भी मुकम्मल तौर पर खाली पाकर उसे यकीन हो गया कि पक्का कुछ तो कहीं गलत है। गुड मॉर्निंग, क्या मैं आज ज़रूरत से ज़्यादा लेट हूँ? वो कुक से नर्वस होकर पूछने लगी। गुड मॉर्निंग हीर। नहीं बेटा, आप लेट नहीं हो, एक्चुअली एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई है जिसके बाद सब बच्चे ज़रा चुप चुप हैं, इसलिए कोई नाश्ते पर भी नहीं आया। कुक ने उसे बताया तो वो नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। कैसी मीटिंग? सॉरी बेटा, ये तो हम आपको नहीं बता सकते, इसके लिए आप जाकर बाकी सब बच्चों से इन्फॉर्मेशन लो। उसके कहने पर वो भी नाश्ता किए बगैर धड़कते दिल से वहाँ से निकल गई। उसकी नज़र हसाम से टकराई जो दीवार के साथ पुश्त लगाए सोडा कैन से सिप लेते हुए गर्ल्स बिल्डिंग के दरवाजे की जानिब देख रहा था। फाइनली द स्लीपी प्रिंसेस डिसाइडेड टू ग्रेस अस विद हर प्रेजेंस। हिसाम ने उसे अपनी निगाहों में बसाते हुए शरारत से कहा, और फिर दीवार से हटकर उसे अपनी बाहों में लेकर उसके बालों पर अपने रब रख दिए। क्या हुआ है हसाम, तुम ठीक हो? जब उसकी गिरफ्त अपनी कमर पर सख्त होती देखी तो वो अपने चेहरे का रुख ऊपर करके उसे देखते हुए परेशानी से पूछने लगी। आई एम ऑल राइट बम्बोला, आई जस्ट मिस्ड यू। वो अपना सर उसके कंधे पर रखता हुआ बड़बड़ाया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कुछ मिनट ऐसे ही उसे हग करके वो दिमागी तौर पर मुकम्मल रिलैक्स हो गया तो वो संजीदगी से बोला, कल बॉस के मेंशन में हमला हुआ था जिसकी वजह से उनके कुछ गार्ड्स की डेथ हो गई है और बॉस को भी बाजू पर गोली लगी है, लेकिन वो ठीक है। पर इशाल के पापा की सिचुएशन काफ़ी ख़तरनाक है, उनके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ओ माय गॉड, इशाल कैसी है, वो कहाँ है?
اس نے اس خبر کو کیسے لیا؟ ہیر اس سے دور ہو کر شوق سے کئی سوال پوچھنے لگی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، جب سے نیوز آئی ہے وہ مسلسل رو رہی ہے۔ آنیا آنٹی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہیر۔ لیکن وہ اپنے پاپا کے پاس کیوں نہیں اس وقت؟ ہیر نے تکلیف سے پوچھا، کیونکہ وہ خود اس درد سے بخوبی واقف تھی۔ حاذق کا حکم ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتی جب تک اوپر سے آرڈرز نہیں آتے۔ واٹ؟ یہ نا انصافی ہے، تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ تم جانتے ہو نا اس کے بابا ہی اس کے لیے سب کچھ ہیں۔ پلیز کچھ کرو، جا کر اپنے بھائی کو مناؤ۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولی۔ ریلیکس ہو جاؤ ہیر، یہ سب کی حفاظت کے لیے ہی ہے۔ ایک دفعہ حملہ ہوا ہے، واپس سے بھی ہوگا۔ جب تک سب کچھ کلیئر ہو کر حکم نہیں آتا ہم لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ حسام نے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، میں اشال کے پاس جاتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں وہ تھوڑا بہت بہتر محسوس کرے، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ شکریہ بہم بولا، وہ اس کی پیشانی چوم کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ بھی ہیوی دل کے ساتھ ہانیہ کے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ آنیہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کمرے کو اندھیرے میں ڈوبا دیکھ کر اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے اس روم کی لائٹ چلائی تو جیسے اس کی نظر اشال سے ٹکرائی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر اس کا دل اذیت سے پھٹنے لگا، کیونکہ اس کا چہرہ پیلا زرد تھا جبکہ آنکھوں سے آنسو خشک ہو کر وہاں صرف اداسی، تکلیف اور بے بسی کا ٹھہراؤ تھا۔ وہ واش روم میں گئی اور ٹاول کو گیلا کر کے واپس آئی اور اس کی مدد سے اس کے چہرے کو صاف کرنے لگی۔ پھر اسے سائڈ پر رکھ کر وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگی۔ تمہارے پاپا بہت مضبوط انسان ہیں اشال، وہ اپنی زندگی کی راہ میں حائل ساری کٹھنوں کو ہرا کر واپس لوٹ آئیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے ان کی ایک پیاری بیٹی ہے جس کا چہرہ انہوں نے لازمی ہر صورت دیکھنا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے برش کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بولنے لگی۔ تم جانتی ہو مجھے جب بھی طلب ہوئی ہے میں نے اپنے پاپا کو ہمیشہ اپنے ہم قدم پایا ہے۔ اشال نے سامنے دیوار کی جانب دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ جب میری ماما اس دنیا سے چلی گئیں تو میرے پاپا ہی میرے لیے سب کچھ بن گئے۔ انہوں نے میری زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کیا، بے شک پھر وہ اسکول میٹنگز ہوں یا میں نے کسی پلے میں حصہ لیا ہو، وہ ہمیشہ اپنی مصروف لائف سے اسپیشل وقت نکال کر میرا حوصلہ بڑھانے وہاں آئے ہیں۔ اگر میں غلطی سے بیمار پڑ جاتی تھی انہوں نے ساری رات میرے سرہانے جاگ کر گزاری ہے۔ تکلیف مجھے ہوتی تھی لیکن میں نے انہیں بھی اپنے ساتھ تڑپتا ہوا دیکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ماؤں کی محبت جیسی کوئی محبت نہیں، لیکن میں کہتی ہوں میرے بابا جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسکتے ہوئے بولی تو ہیر روتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچ گئی۔ ہیر، انہوں نے بہت ساتھ دیا ہے ہر پل ہر قدم پر، اب میری باری ہے تو میں یہاں ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیسے بیٹھ جاؤں؟ انہیں ان کی زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے کیسے اکیلا چھوڑ دوں؟ انہیں میری ضرورت ہے ہیر، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھ رہے، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ انہیں لگتا ہے ایسے یہ لوگ مجھے محفوظ رکھ رہے ہیں، لیکن یہ غلطی پر ہیں کیونکہ ایسے میں دھیرے دھیرے مجھے ختم کر رہے ہیں۔ اس کے الفاظ پر ہیر نے اس کے گرد اپنی گرفت سخت کر دی جبکہ اس کی آنسو روانی سے بہنے لگے۔ ہیر، مجھے بتاؤ نا میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر ہیر نے کچھ پل سوچا اور ایک آئیڈیا اس کے ذہن میں آیا۔ اگر تمہیں اپنے پاپا کے پاس جانا ہے تو تمہیں اس کیمپ سے نکلنا ہوگا۔ ہیر کی بات پر اشال نے اس سے الگ ہو کر اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ تم مجھے مشورہ دے رہی ہو کہ ہم دونوں یہاں سے بھاگ جائیں؟ تمہیں اس کے نتائج کا کوئی آئیڈیا ہے؟ اشال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم اپنے پاپا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ اگر چاہتی ہو تو زندگی میں رسک اٹھانا سیکھو، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے جس میں تمہاری ابھی کے لیے مدد کر سکتی ہوں۔ ہیر نے کہہ کر اپنی دوست کی جانب دیکھا جو گہری سوچ میں ڈوبی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تیار ہوں، ہم دونوں ساتھ میں ہی یہاں سے بھاگیں گے، اشال نے حامی بھرتے ہوئے کہا تو ہیر نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ گڈ، لیکن ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے ایک بہت اچھا پلان بنانا ہوگا، ہیر نے سوچتے ہوئے کہا۔ میرے کچھ کنیکشن یہاں ہیں، لگتا ہے انہیں استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے، ہم ان کی مدد سے آرام سے یہاں سے نکل جائیں گے۔ ابھی اشال کہہ کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھول کر تالیہ اندر آ گئی۔ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے تمہارا یہ 2 ٹکے کا فضول پلان ورک کرے گا؟ وہ دروازے کے ساتھ پشت لگا کر اپنے بازوؤں کو سینے پر باندھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی، جس پر وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ تمہیں یقین ہے یہ تب تک ایسے ہی سوئی رہے گی جب تک ہم یہاں سے نکل نہیں جاتے؟ ہیر نے تالیہ کو بیڈ پر سوئے ہوئے دیکھتے اشال سے پوچھا۔ اس ٹیکنیک سے انسان 10 سے 14 گھنٹے آرام سے سویا رہتا ہے
اور میرا خیال ہے اتنا وقت کافی ہے ہمارے پاس یہاں سے نکلنے کے لیے۔ اشال نے تالیہ کے اوپر لحاف دیتے ہوئے کہا۔ تم نے یہ طریقہ کار کہاں سے سیکھا؟ ہیر نے تجسس سے پوچھا، کیونکہ تالیہ کے طنز کرنے کے ٹھیک 2 منٹ بعد وہ ایسے بے ہوش ہو گئی تھی۔ تمہارے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ لاسٹ ایئر میں اور حاذق چائنا گئے تھے۔ وہاں ہماری ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی جو مارشل آرٹ میں کافی ہنر رکھتا تھا۔ ہم نے اس کے گھر 2 ماہ رہ کر اس سے کچھ ٹیکنیکس سیکھی تھی۔ جو تم نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا اس میں بس میں نے 2 انگلیوں کا دباؤ اس کی گردن پر ڈال کر اسے بھی ہوش کیا ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں کافی محتاط رہنا چاہیے کیونکہ ہماری ذرا سی غلطی سامنے والے بندے کی جان لے سکتی۔ اشال نے سنجیدگی سے وضاحت دی تو ہیر اسے صراحتی نظروں سے دیکھنے لگی کہ اس بندے میں کتنا ٹیلنٹ ہے۔ تبھی ان دونوں کا دھیان اشال کے بجتے موبائل نے کھینچا۔ ہیلو لوئس، اشال کے کہنے پر ہیر سمجھ گئی کہ وہ کک سے بات کر رہی ہے۔ شکریہ لوئس، میں تمہاری یہ ہیلپ ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ سامنے سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا، وہ سکون بھرا سانس کھینچتے ہوئے بولی اور فون بند کر گئی۔ سب پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ لوئس نے ڈرنکس تیار کر دی ہیں۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد سیکیورٹی سٹاف بے ہوش ہو جائے گا۔ اس نے فون کو سائیڈ پر رکھ کر ہیر کو انفارم کیا۔ تمہارا نہیں خیال ہم اس سب میں لوئس کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ جب سب لوگ ہوش میں آئیں گے تو سب کا نشانہ سیدھا ان پر جائے گا کہ انہوں نے ہمارا اس سب میں ساتھ دیا ہے۔ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی، ان سب سوچوں سے اپنے دماغ کو زیادہ مت تھکاؤ ہیر، سب میرے انڈر کنٹرول ہے۔ ان کی نظر میں لوئس ایک شریف اور معصوم آدمی ہے جو ایسا کبھی کچھ نہیں کرے گا۔ ویسے بھی وہ ڈرنکس دینے نہیں جائے گا، ایک گارڈ آ کر لے کر جائے گا۔ انہیں لگے گا یہ ایک نارمل ڈرنک ہے جو سپر مارکیٹ سے آئی ہے، اس لیے ریلیکس ہو جاؤ بیبی، ہم محفوظ ہیں۔ پتہ نہیں تھا مجھے کیمرہ سسٹم ہیک کرنا اتنا مشکل کام ہے، ہیر غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی۔ ہیر فوکس کرو، تم یہ کر سکتی ہو، بس ٹھنڈے دماغ سے کام لے کر واپس سے کوشش کرو میرے لیے پلیز۔ اوکے، اشال کے کہنے پر ہیر نے ہاں میں سر ہلایا اور لمبا سانس کھینچ کر خود کو ریلیکس کر کے وہ واپس سے سامنے پڑے لیپ ٹاپ پر اپنی انگلیاں چلانے لگی۔ ان دونوں کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، اس لیے ہیر نے اپنا مکمل فوکس لیپ ٹاپ کی جانب کیا اور 3 بار مسلسل ناکامی کے بعد وہ چوتھی بار کیمرہ سسٹم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور اس نے جلدی سے کیمرے بند کر دیے۔ جیسے ہی اس کا کام مکمل ہوا اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر سکون بھرا سانس لیا۔ اٹس ڈن، ہیر نے سر اٹھا کر اشال کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ او ایم جی، یو ڈیڈ اٹ، یو ریئلی ڈیڈ اٹ، اشال نے خوشی سے اچھلتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا اور پھر جلدی سے اس کے گلے لگ کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ تمہیں میری صلاحیتوں پر کوئی شک تھا؟ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے شرارت سے بولی۔ بالکل نہیں ہیر، میں بس حیران ہوں تم نے اتنی جلدی کر دکھایا، وہ بھی اتنے کم وقت میں۔ یار تم بہت پیاری ہو، تھینک یو سو مچ، وہ مشکور لہجے میں بولی۔ ہم بیسٹ فرینڈز ہیں اشال، شکریہ والی کوئی بات نہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینا یہ ہمارا فرض ہے۔ میں نے اپنا پارٹ مکمل کر دیا ہے، اب تم جلدی سے اپنا پارٹ مکمل کرو۔ وہ بیڈ سے اتر کر اسے بھی اٹھاتے ہوئے بولی۔ ایکچولی میں چاہتی ہوں تم ایک اور کام کرو، میں نے سنا ہے کہ اب سیکیورٹی ٹیم کا ہیڈ حسام ہے، جیسا کہ سب بڑے نیو یارک چلے گئے ہیں تو حاذق انچارج ہے۔ اس نے سیکیورٹی ٹیم کو حسام کے سپرد کر دیا ہے، کس کی کب شفٹ ہوگی اس کا فیصلہ وہی کرے گا۔ میں باقی سب گارڈز کو تو سنبھال لوں گی لیکن حسام کو کبھی نہیں، وہ اڑتی چڑیا کے پر گن سکتا ہے، اس کا ذہن بہت شارپ ہے، 2 سیکنڈ میں اسے پتہ چل جائے گا کچھ گڑبڑ ہے۔ ویسے بھی ابھی اس کے اور میرے درمیان حالات بھی اچھے نہیں، مجھے لگتا ہے یہ تمہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ تم پر کبھی شک نہیں کرے گا، اگر اسے پتہ چل گیا تو کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ سب۔ اس کے کہنے پر ہیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا مطلب ہے اس سب کا؟ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ حسام سب سے آخر میں بے ہوش ہوگا، جس کی فیورٹ سوڈا ڈرنک میں خود تیار کی ہے، اس میں نے ڈرگز کی تھوڑی سی مقدار ملائی ہے جسے پینے کے بعد وہ کافی دیر تک بے ہوش رہے گا اور تم اسے یہ ڈرنک پلاؤ گی۔ اس کے تفصیل سے سمجھانے پر ہیر نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ اس کا دماغ اسے وارن کرنے لگا کہ یہ والی بے وقوفی ہرگز مت کرو، مگر وہ انسنا کر گئی۔ کیا تم فارغ ہو؟ وہ اس کے آفس کا دروازہ کھول کر اسے چیئر پر بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ تمہارے لیے تو ہمیشہ فارغ ہوں بولا۔ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتا ہوا بولا اور ساتھ ہی اسے پاس آنے کا اشارہ کیا، جس کی وجہ سے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اس کی جانب بڑھانے لگی۔
तुम सारा दिन इतने मसरूफ रहे हो और मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुम्हारे लिए कुछ पीने को ठंडा ले जाऊं। हीर ने उसकी जानिब सोडे का गिलास बढ़ाते हुए कहा, जिस पर हसाम ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा और फिर वो गिलास थाम लिया। इतनी नर्वस क्यों हो? उसने उसको उंगलियां मसलते देखा तो आईब्रो उचका कर पूछा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, उसने हिम्मत से कहना चाहा, मगर जैसे ही उसकी नज़र सोडा ड्रिंक से टकराई, ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ लड़खड़ाई। दिल कह रहा है तुम्हारा ये लाया हुआ सोडा आंखें बंद करके पी लो, लेकिन दिमाग कह रहा है कुछ तो साजिश है। वो एक हाथ से ड्रिंक पकड़े जबकि दूसरे हाथ से उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब करते हुए बोला, जिस पर हीर के चेहरे पर साया सा गुजरा। इस साजिश, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी नज़र आसमान पर उड़ते बाज से ज़्यादा तेज़ है। कब, कौन, कहाँ और कैसे मेरे इर्द गिर्द जाल बिछा रहा है, समझ जाता हूँ। वो उसके बालों को गर्दन से हटाकर वहां अपने लब रखता हुआ बोला, जबकि हीर की खौफ से दिल की धड़कनें तेज हुईं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस सोडे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं तुम पर यकीन करना चाहता हूँ। दुआ करता हूँ मैं गलत हूँ, वरना तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। वो उससे दूर होकर सोडे की तरफ देखता हुआ बोला, तो हीर के दिल ने एक बीट मिस की। इससे पहले वो आगे बढ़कर गिलास पकड़ती, हसाम उससे दूर होकर वो गिलास अपने मुंह से लगा गया और उसे एक ही सांस में ख़त्म करके हीर की जानिब बढ़ा दिया। हसाम, इतने प्यार से लाई हो कैसे ना पीता, लेकिन जो मैंने पहले कहा वो याद रखना। वो मुस्कुराते हुए वॉर्न करता बोला, जिस पर वो लब भींच कर हाँ में सर हिला गई। तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है? क्या सच में कहीं कुछ गलत है? वो थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए पूछने लगा। हीर, मजबूत रहो, तुम्हें ये करना ही होगा, अपनी दोस्त के लिए। इसलिए खुद को स्ट्रोंग दिखाओ। वैसे भी हसाम को तुम पर पहले ही शक हो रहा है। वो दिल ही दिल में खुद से बड़बड़ाई, नहीं, मैं सिर्फ इशाल की वजह से परेशान हूँ। वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही, सिर्फ अपने बाबा के बारे में बात कर रही है। उसने पलकें झुकाकर उससे थोड़ा बहुत झूठ कहा। जो हमसे हो सकता है वो सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। पापा की तरफ से ऑर्डर्स आते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। बस न्यूयॉर्क के हालात अंडर कंट्रोल हो जाएं। प्लीज़ तुम ज़रा इशाल के साथ रहो। वो कुछ बेवकूफ़ी वाला काम ना कर गुजरे जिसका उसे बाद में पछतावा हो। ठीक है, वो उसके रुखसार को नरमी से सहलाते हुए बोला। तो हीर को लगा किसी ने बर्फ़ से भरी हुई बाल्टी उसके ऊपर फेंक दी। क्योंकि वो जिस यकीन से उसे देख रहा था, हीर को इस प्लान में शामिल होने पर पछतावा हुआ। लेकिन अब वो क्या कर सकती थी? जो होना था वो हो गया था, और वैसे भी वो बीच रास्ते में छोड़कर पीछे हटने वालों में से नहीं थी। इसलिए वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर हाँ में सर हिलाकर उसके गले लग गई और उसकी धड़कनों को सुनने लगी। जबकि हसाम को पहले समझ नहीं आया आखिर हुआ क्या है, मगर जैसे ही वो अपनी हैरत से उभरा, उसने फौरी उसके गिर्द अपनी बाहों का हसार बांधकर उसके सर पर अपने लब रख दिए। आई एम सॉरी हसाम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वो तकलीफ से अपनी आंखें बंद करते हुए ज़ेरे लब खुद से बड़बड़ाई। फिर वो उसके सीने पर अपने कपकपाते लब रख कर उससे दूर हो गई, जबकि उसके लम्स पर हसाम के दिल ने एक बीट मिस की। अपना ख्याल रखना, मैं इशाल के पास जाती हूँ। वो उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें देखकर मेरी सारी थकान उतर गई है। अब मैं तुम्हारे जाने के बाद और शिद्दत से काम करूँगा। वो उसे आंख मारता हुआ बोला, जिस पर वो मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाकर हैवी दिल के साथ ऑफिस से चली गई। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल था, लेकिन फिक्र मत करो हसाम, ये सब भूल कर जल्द ही तुम्हारे साथ नॉर्मल हो जाएगा। जब काफ़ी देर तक इशाल ने हीर को यूं ही गुमसुम देखा तो वो हौसला देते हुए बोली, जिस पर वो हाँ में सर हिला गई, और उसका दिल शिद्दत से चाहा कि वो इशाल के कहे अल्फाज पर यकीन कर ले। लेकिन उसे पता था ये मुश्किल है, क्योंकि उसने जो किया है हसाम उसे सिर्फ धोखा ही समझेगा। हीर, चलो जल्दी करो, हमें निकलना है। मुझे लोइस की कॉल आई है, वो कह रहा है हसाम बेहोश हो चुका है, अब हमें निकलना होगा। जिस पर हीर ने लंबा सांस खींचा और कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। ठीक 30 मिनट के बाद वो दोनों बगैर कोई सबूत पीछे छोड़े डार्क सुरंग में से गुजर रही थीं। ये हम लोग किस रास्ते पर हैं? मेरा मतलब ये कैसा रास्ता है? जब से वो लोग कैंप से निकले थे, हीर ने पहली बार अपनी जुबान खोली। ये रास्ता सिर्फ मैं और हाजिक जानते हैं। हो सकता है हसाम भी जानता हो, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। जब हम लोग इस रास्ते के आखिर में पहुंचेंगे तो सामने साफ खुला एरिया है जहां एक गाड़ी हमारा इंतज़ार कर रही है। इशाल के बताने के बाद उन्होंने बाकी का रास्ता खामोशी से तय किया। जैसे ही उन लोगों पर चांद की रोशनी पड़ी तो हीर ने सुकून भरा सांस लिया। सीरियसली इशाल, तुम्हारी पिंक ऑडी?
تمہیں نہیں لگتا اگر تم بلیک کار منگواتی تو زیادہ فائدہ مند ہوتا؟ یہ رنگ سب کی توجہ کھینچے گا۔ تم شاید یہ چیز بھول گئی تھی، ہم لوگ بھاگ رہے ہیں۔ وہ پنک اوڈی کے قریب جا کر چڑھتے ہوئے بولی، جس پر اشال ڈھیٹوں کی طرح مسکرا کر کندھے اچکا گئی، جبکہ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ جب وہ دونوں نیو یارک میں داخل ہوئیں تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اشال نے ہاسپٹل کے قریب جا کر گاڑی روکی تو اس کی نظر ہیر پر گئی جو معصومیت سے سوئی ہوئی تھی۔ میں خوش قسمت ہوں تم میری دوست ہو ہیر، تم نے میری مدد کے لیے بغیر ایک پل بھی سوچے خود کو اور اپنے حسام کے ساتھ رشتے کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ تم مجھے بہت عزیز ہو گئی ہو، میں تمہیں اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھونا چاہتی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل میں بولی اور پھر اس نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ کیا ہم پہنچ گئے ہیں؟ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی اس نے پہلا یہی سوال پوچھا۔ پہنچ گئے ہیں۔ اندر اپنے پاپا کو سٹریچر پر لیٹے دیکھنے کے خیال سے ہی اس کا دل خوف سے بری طرح دھڑکنے لگا۔ تو پھر یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ چلو اندر چلیں۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے ہیر۔ وہ جو تب سے مضبوط بنی ہوئی تھی واپس سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ریلیکس اشال، انکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم جب ان کے پاس ہوگی ان کے جینے کی چاہ دگنی ہو جائے گی۔ اب یہ آنسو بہانا بند کرو اور سیکنڈ سے پہلے گاڑی سے باہر نکلو۔ آخر میں وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی تو وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں کو قابو کر کے فوری گاڑی سے باہر نکل آئی۔ روڈ کراس کرنے کے بعد جب وہ دونوں ہاسپٹل کی بلڈنگ کے پاس پہنچی تو اشال آگے آگے چلتے ہوئے دروازہ کراس کر گئی۔ جب ہیر کی گزرنے کی باری آئی تو وہاں موجود گارڈ نے اسے اندر جانے سے روک دیا، جو بلیک کلر کا یونیفارم پہنے آنکھوں پر گلاسز لگائے ہوئے تھا۔ ایکسکیوز می، میں اپنی فرینڈ کے ساتھ ہوں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ سوری مس، یہاں سے وہی گزر سکتا ہے جن کے نام لسٹ میں موجود ہیں، آپ کا نہیں ہے، اس لیے آپ نہیں جا سکتی۔ وہ خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میرے خیال میں آپ کی لسٹ میں کوئی مسئلہ ہے، مجھے اندر جانا ہے۔ ہیر نے کہہ کر اس کے پاس سے گزرنا چاہا مگر وہ اس کا راستہ روک گیا۔ مس، میں آپ کو آخری بار وارن کر رہا ہوں، اپنے قدم پیچھے لیں یا پھر میں خود آپ کی اس میں مدد کر دوں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے ہیر احتجاج میں کچھ کہہ پاتی ایک اور گارڈ آیا اور اپنے ساتھی کے کان میں سرگوشی نما کچھ کہنے لگا، جس کی وجہ سے اس گارڈ کے چہرے پر سایہ سا گزرا مگر وہ جلد ہی خود کے چہرے کو کمپوز کر کے ہاں میں سر ہلا گیا۔ ہیر تجسس سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی کہ آخر ان دونوں میں ایسی بھی کیا بات ہو رہی ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا مس پولاٹ، یو آر اے ٹریس پاسر اینڈ نیڈ ٹو کیپٹ انڈر آور واچ انٹل بوس کمز۔ اس کے الفاظ پر ہیر نے خوف سے اس کی جانب دیکھا کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ان دونوں کو آخر تکلیف کیا ہے؟ اشال جو ریسیپشنسٹ سے بات کرنے میں مصروف تھی، جیسے ہی اس کی نظر فرنٹ ڈور پر پڑی تو وہ اسے چھوڑ کر ان لوگوں کی جانب بڑھ گئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پاس آ کر سخت لہجے میں پوچھا۔ سوری مس رائلز، لیکن مس پولاٹ اندر نہیں جا سکتی، صرف فیملی ممبرز کو ہی اندر داخل ہونے کی اجازت ہے، گارڈ نے احترام سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا یہ گرل میرے ساتھ ہے، کس بے وقوف نے ایسے فضول قوانین بنائے ہیں؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں میم، لیکن یہ اوپر سے آرڈرز ہیں، اگر آپ کو پرابلم ہے آپ باس سے بات کر سکتی ہیں۔ خیر مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، میں جا رہی ہوں، یہ جاہلانہ حرکت ہے، وہ بول کر ہیر کا بازو جانے کی نیت سے پکڑ گئی۔ پلیز میری وجہ سے یہ موقع جانے مت دو، تم جاؤ انکل سے ملو، میں یہاں ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوں، تم فکر مت کرو، وہ اسے روکتے ہوئے جلدی سے بولی۔ پکا تم ان لوگوں کی موجودگی برداشت کر لو گی؟ نہیں تو میں یہاں اپنے کسی کزن یا انکل کے آنے کا انتظار کر سکتی ہوں تاکہ وہ آئیں اور یہ مسئلہ حل کریں۔ نہیں پلیز تم جاؤ، ویسے بھی تم نے اپنے بابا کو دیکھنے کا بہت ہی پہلے انتظار کیا ہے، ہیر نے یقین دلاتے ہوئے کہا، تو وہ کچھ دیر تذبذب کا شکار ہونے کے بعد ہاں میں سر ہلا گئی۔ اگر کسی کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائی یا اسے کسی غلط نظروں سے دیکھا یا پھر اس سے اونچی آواز میں بات کی تو تم لوگوں کو اپنے ان ہاتھوں سے قتل کر کے پھر تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گی، اس نے سلگتے لہجے میں وارن کیا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کے الفاظ پر ان دونوں گارڈز کا وجود خوف سے کپ کپایا۔ یہ صحیح ہے، ایک کال پر حکم دے کر جان نکالتا ہے جبکہ دوسرا فیس ٹو فیس، لگتا ہے ان لوگوں کی خوف سے ہی جان نکال دینا ان رولز کی فطرت میں ہے۔ اتنے سال ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے گزر گئے ہیں لیکن ان کے روب دبدبے کی عادت ابھی بھی نہیں پڑی، جب بھی ملتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے پہلی بار ہے، سارے کا سارا خون برف کی طرح ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک گارڈ خود سے بڑبڑا کر ہیر کی جانب چلا گیا۔
پلیز مس پولارڈ میرے ساتھ چلیں، اس نے قریب آ کر ادب سے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلا کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ واٹ دا ہیل! جب اس کی آنکھ کھلی تو سر میں اٹھتے درد کی وجہ سے وہ اپنی کن پٹیوں کا مساج کرتے ہوئے کراہا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا آخر ہوا کیا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے ذہن میں ہیر کے ساتھ ہوئی گفتگو اور سوڈا والی ڈرنک پینا یاد آیا تو اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑنے لگیں، جبکہ وہ اپنے لب سختی سے بھینچ گیا۔ تم اٹھ گئے ہو فائنلی! حاذق کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، تمہیں آفس سے اٹھا کر یہاں لایا ہوں اور تب سے تمہارے ہوش میں آنے کا ویٹ کر رہا تھا، لیکن تم آ ہی نہیں رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ ڈرگز ہیں جو تمہیں اور باقی گارڈز کو دیے گئے ہیں۔ ڈرگز؟ حاذق کی وضاحت دینے پر وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں ڈرگز، ہم نے جتنا سوچا تھا اس سے کئی گنا زیادہ۔ ہماری کزن اور تمہاری فیونسی سمارٹ ہیں، ہم سب کو بیوقوف بنا کر وہ لوگ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ کیا وہ دونوں محفوظ ہیں؟ راستے میں انہیں کسی مصیبت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، وہ دونوں نیو یارک میں ہیں اور اس وقت ہمارے ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ وہ اپنے بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اوکے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ وہ شرٹ اتار کر الماری سے نئی شرٹ نکالتے ہوئے سکون سے پوچھنے لگا۔ حاذق کو حسام میں اتنا ٹھہراؤ کچھ عجیب لگا، مگر وہ سر جھٹک کر مزید بتانے لگا۔ جیسا کہ اشال فیملی ممبر ہے، اسے ایسے قوانین توڑنے پر کوئی خاص سزا نہیں ملے گی۔ اسے وہ سب لوگ باپ کی محبت میں یہ سب کرنا سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے، لیکن ہیر اجنبی ہے۔ جب پاپا اور باس کو پتہ چلے گا ہیر بھی اس میں شامل ہے تو اسے سزا ملنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں نے ہاسپٹل میں گارڈز کو کال کر کے پوچھا ہے، دونوں لڑکیاں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ اشال اپنے پاپا کے پاس ہے، جبکہ ہیر کو سر کے حکم پر نظر بند کیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا کس سر کے، مگر انہوں نے معافی مانگ لی کہ وہ نہیں بتا سکتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہیں وہ پاپا کے ہاتھوں میں پہلے ہی تو نہیں آ گئی؟ وہ بتانے کے بعد آخر میں الٹا اس سے سوال پوچھنے لگا جو ٹاول لے کر واش روم کی جانب جا رہا تھا۔ نہیں، انہیں حکم دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ حسام وجدان تھا، وہ انتہائی پرسکون لہجے میں کہہ کر واش روم کا دروازہ بند کر گیا، جبکہ حاذق حیرت سے دروازے کو گھورنے لگا۔ 5 منٹ میں شاور لے کر باہر نکلو، نیو یارک کی سچویشن اب ہمارے کنٹرول میں ہے، اس لیے پاپا کی طرف سے آرڈر آیا ہے، ہم دونوں نے پرائیویٹ جیٹ میں وہاں پہنچنا ہے، جبکہ باقی سب دوسرے کیمپ میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ وہ ہوش میں آ کر حکمیہ لہجے میں کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ پاپا، آپ کو اٹھنا ہی ہوگا پلیز، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، آپ کو بہت کچھ بتانا ہے، پلیز اٹھ جائیں نا۔ اشال نے اپنے بابا کا زرد بڑا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، مگر جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو مشینوں میں جکڑا ان کا وجود دیکھ کر اس کی آنکھیں تیزی سے برسنے لگیں۔ مجھے آپ کی آواز سننی ہے بابا، میں ترس رہی ہوں آپ کے منہ سے 2 الفاظ سننے کے لیے۔ پلیز بابا اپنی آنکھیں کھولیں، مجھے آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ مجھے ایسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کے بغیر مجھے شاپنگ پر کون لے کر جائے گا؟ جب رہوں گی تو میرے آنسو کون خشک کرے گا؟ وہ روتے ہوئے ان کے ہاتھ پر مسلسل اپنے لب رکھتے ہوئے بولنے لگی۔ بابا، آپ کو پھر سے ہمارے درمیان لوٹنا ہوگا، آپ کو ٹھیک ہونا ہوگا، میں نے اپنی زندگی میں ماں کو بچپن میں ہی کھو دیا تھا، اب آپ کو کھونے کی طاقت نہیں ہے، پلیز پاپا واپس آ جاؤ، وہ زاروں کی طرح روتے ہوئے بولی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے اشال، ہمارے بابا بہت اسٹرانگ ہیں۔ شاریب کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اسٹول سے اٹھ کر جلدی سے بھاگ کر اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگی، جبکہ وہ بھی اپنے آنسو پیتے ہوئے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ چپ کر جاؤ گڑیا۔ کافی دیر شاریب کے گلے رہنے کے بعد جب وہ ریلیکس ہو گئی تو اس سے الگ ہو کر واپس جا کر اسٹول پر بیٹھ گئی۔ اشال، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم صبح سے یہاں ہو، جاؤ گھر جا کر تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، میں یہاں ہی ہوں۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ مجھے تم پر یقین نہیں، وہ خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ وٹ، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ اس سے 2 قدم دور ہو کر بے یقینی سے پوچھنے لگا، کیونکہ اسے ایسا لگا جیسے اشال نے اس کے منہ پر تمانچہ دے مارا ہو۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں برادر، وہ تم ہی ہو جس نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے، اس لیے بھگتو اب، وہ آگ بگولا ہوتا ہوئے بولی۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے تمہارا اعتبار ٹوٹے،
ڈونٹ پلے ڈم بردر، اٹس شیور ایز ہیل ڈونٹ سوٹ یو۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، اگر میری بہن کی حفاظت کرنا اس کا یقین توڑنا ہے تو ٹھیک ہے، میں اسے بخوشی قبول کرتا ہوں۔ شارب نے اس کی بات کے حوالے کو سمجھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، جس پر ایشال نے خشک سا قہقہا لگایا، تم جانتے ہو نا پاپا میرے لیے کیا ہیں، اس کے باوجود تم نے یہ کیا۔ میں سوچ رہی تھی تم حاذق اور حسام سے کہو گے کہ وہ مجھے یہاں چھوڑ دیں، لیکن تم الٹا مجھے وہاں قید رکھنے میں راضی تھے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولنے لگی، تم نے وعدہ کیا تھا جب مجھے ضرورت ہوگی تم وہاں موجود ہوگے۔ یہ ہمارے گھر کا قانون ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر پل موجود رہنا ہوگا، لیکن تم نے یہ قانون توڑا ہے۔ مجھے میرے بھائی کی ضرورت تھی لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ آج اگر میں وہاں سے نہیں بھاگتی تو بیچاروں کی طرح اپنے کمرے میں بیٹھی بس روتی رہتی۔ آخر میں اس کی آواز سرد سے تکلیف میں بدل گئی۔ شارب نے ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ طے کیا اور اپنی پرتپش بلوئش آنکھوں سے اس کی گرین آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ یہ جگہ انڈر اٹیک تھی، ہمیں یہاں سے خطرہ ٹالنے میں 2 گھنٹے لگے ہیں۔ پاپا پہلے ہی ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں۔ مجھ میں اب اتنا بھی حوصلہ نہیں تمہیں بھی اس پر پڑا ہوا دیکھوں، اس لیے میں نے جو کیا وہ محض تمہاری حفاظت کے لیے کیا۔ اگر آئندہ بھی ایسی سچویشن ہوگی تو میں یہی کروں گا۔ تم نے جو سوچنا ہے جو کرنا ہے کرو، مجھے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے میری فیملی کی پروٹیکشن ضروری ہے اور وہ میں ہر صورت میں کروں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا اور پھر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ایک اور بات، جب باس یا انکل وجدان تم سے یہ بھاگنے والی سٹوری پوچھیں تو برائے مہربانی اس بیچاری ہیر کو اس سب سے دور رکھنا، اس کا نام ہرگز مت لینا اندر۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ وہیں سٹول پر بیٹھتی چلی گئی۔ کیا مطلب ہیر کو دور رکھوں؟ او گاڈ، کہیں میں نے اسے کسی خطرے میں تو نہیں ڈال دیا؟ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر دل ہی دل میں بولی، جو میں نے تم سے کہا تھا وہ ہو گیا ہے۔ حسام نے گاڑی کی سیٹ سے اپنی پشت لگاتے ہوئے پوچھا، ہاں ہو گیا ہے، میں نے شارب کو کہا ہے، اس نے اب تک ایشال کو سمجھا دیا ہوگا کہ وہ ہیر کا ذکر نہ کرے، اور میں نے گارڈز سے کہہ کر اس کی نیو یارک میں موجود فوٹیج کو بھی ڈیلیٹ کروا دیا ہے۔ اس لیے اب باس اور باقی سب کو ہیر کی نیو یارک میں موجودگی کا پتہ نہیں چلے گا۔ مجھے یقین ہے ہم آرام سے اسے وہاں سے نیو کیمپ میں لے جائیں گے۔ حاذق موبائل پر اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے اسے انفارم کرنے لگا، ہاں اس کی تم فکر مت کرو، بس اتنا بتاؤ اس تالیہ کا کیا کرنا ہے؟ تمہیں نہیں لگتا وہ اپنا منہ ضرور کھولے گی؟ وہ ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، ایشال نے اس پر جو ٹیکنیک استعمال کی ہے وہ ہوش میں تو آ گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ اس سے کچھ دیر پہلے کیا ہوا تھا وہ سب بھول گئی ہے، اس لیے اس کی ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سب ٹرینیز کو یہی ہے کہ فائنل ٹیسٹ کے لیے ان کو نیو کیمپ میں بھیجا جا رہا ہے۔ انہیں ایشال اور ہیر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے، اس لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں تم تالیہ کی بجائے اپنی گرل پر فوکس کرو۔ کیا مطلب ہے؟ حسام نے سیدھا ہو کر آئی برو اچکا کر پوچھا، تم اس کے ساتھ زیادہ سخت نہ ہونا، وہ اچھی لڑکی ہے، اس کی سچویشن سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے مت بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ مضبوط لہجے میں کہہ کر اس میں سے نکل گیا، جبکہ حاذق بھی نہ میں سر ہلا کر اس کے پیچھے ہی گاڑی سے اتر کر ہسپتال کی جانب بڑھ گیا، جہاں پریس والوں کا کافی رش تھا۔ وہ دونوں پریس کے سوالوں کو نظر انداز کر کے گارڈز کی مدد سے تھوڑا راستہ بنا کر ہاسپٹل کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہو کر جیسے ہی ان دونوں کی نگاہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھے وجدان صاحب پر پڑی تو ان دونوں کے پیروں کو بریک لگی۔ ہیلو بابا، کیسے ہیں آپ؟ حاذق پہلا تھا جس نے خاموشی کو توڑا۔ میرے بیٹوں کے مجھے ہارٹ اٹیک دینے کے علاوہ تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ طنزیہ مسکرا کر گلاس سے پانی پینے لگے، جس پر حاذق نے اپنا گلا کھنکارا۔ پاپا، اگر آپ کو ہماری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے تو ایکچولی ہم دونوں کو کہیں اور جانا ہے۔ وہ بھی اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، جس پر انہوں نے کانچ کا گلاس زور سے ٹیبل پر دے مارا۔ ایک آرڈر حاذق، میں نے صرف ایک آرڈر تمہیں دیا کہ میرے واپس آنے تک کیمپ کا خیال رکھنا، لیکن تم ایک دن بھی مکمل نہیں کر پائے۔ وہ کھڑے ہو کر آہستہ مگر کرخت لہجے میں کہنے لگے، اس میں حاذق کی کوئی غلطی نہیں ہے، انہوں نے سب کچھ بہت اچھے سے سنبھالا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں ایشال کو اپنے پاپا سے کتنی محبت ہے، بس اسی چکر میں وہ بغیر کسی کو انفارم کیے یہاں آ گئی ہے۔ حسام کے سائڈ لینے پر حاذق نے اسے چونک کر دیکھا، مگر جلد ہی وہ خود کو کمپوز کر گیا۔
اس کے الفاظ پر وجدان نے اسے جن نظروں سے دیکھا، کوئی اور ہوتا تو سیکنڈز میں ان کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتا، مگر وہ تو حسام تھا جو بغیر ڈرے ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تمہارے لیے اچھا ہے تم اس سب سے دور ہی رہو، کیونکہ تمہاری فیونسی ان سب میں ملوث ہے۔ اس نے ہی اشال کو کیمپ سے نکلنے میں مدد کی ہے۔ میں اس لڑکی کی بہادری اور جرأت سے پہلے ہی بہت امپریس ہوں، اوپر سے تمہارا مجھ سے ایسے بات کرنا، داد دینی پڑے گی۔ تم دونوں بھائیوں نے اس خبر کو باس تک جانے سے تو چھپا لیا، لیکن اپنے باپ سے نہیں چھپا پائے۔ ایک اور بات بتا دوں، اب سے کیمپ کی ذمہ داری مکمل طور پر میری ہے، اس لیے سنبھل کر۔ وہ صفاقی سے بولے تو حسام کے دل نے ایک بیٹ مس کی، مگر اس نے اپنے چہرے پر کچھ بھی واضح نہیں ہونے دیا۔ میں جانتا ہوں تم پریشان ہو حسام، لیکن فکر مت کرو، میں اسے کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں جانتا تم نے اسے کہاں رکھنے کے آرڈرز جاری کیے ہیں۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے، اسے بس جلد سے جلد یہاں سے نکال کر کیمپ میں پہنچاؤ۔ جس پر وہ خاموش رہا تو وجدان صاحب نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ ویسے جب ہماری لاسٹ ملاقات ہوئی تھی تو میں نے تمہیں وارن کیا تھا کہ اگر ایسا کچھ دوبارہ ہوا تو ہماری اگلی ملاقات رنگ میں ہوگی، اس لیے بیٹا تیار رہنا، آج شام 4 بجے جم میں ملتے ہیں۔ ان کے حکمیہ لہجے پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اور ہاں، تمہارے ساتھ تمہارا یہ بھائی بھی ہوگا، انہوں نے حاذق کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی پل ان سب کی توجہ عفان نے کھینچی، جو ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ سب کنٹرول میں ہیں؟ اس کے قریب آنے پر وجدان نے پوچھا۔ سب کنٹرول میں ہیں، قابو میں ہیں، سوائے پریس کے۔ ایک انہوں نے الگ جینا حرام کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ فکر مت کرو، میں اپنے پی آر کو کال کر کے آفیشیل سٹیٹمنٹ دے دوں گا۔ تم بس یہ بتاؤ، کیا آج شام تم حاذق اور حسام کو میرے ساتھ رنگ میں جوائن کرو گے؟ عفان جو تھکا ہارا سا وہاں کھڑا تھا، وجدان کے الفاظ پر جیسے اس کی جان میں جان آ گئی ہو۔ لگتا ہے کوئی مصیبت میں ہے۔ ضرور، کیوں نہیں، بندہ حاضر ہے، وہ حاذق اور حسام کی جانب دیکھتے ہوئے شوق لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، پھر آج شام میرے گھر جم میں ملتے ہیں۔ ان کے کہنے پر عفان ہاں میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے پتا ہے تم دونوں اشال سے ملنا چاہتے ہو، جاؤ اور اس بار کوئی نئی مصیبت میرے لیے کھڑی نہ کرنا۔ وہ بھی وارن کر کے وہاں سے چلے گئے۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں، حسام سنجیدگی سے کہہ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ حاذق بھی کندھے اچکا کر اس کمرے کی جانب چلا گیا جہاں اشال لوگ تھے۔ ہیر کو کافی دیر سے وہ گارڈ اس کمرے میں لاک کر کے چلا گیا ہوا تھا۔ پہلے تو اسے لگا تھا وہ ضرور اسے کسی بیسمنٹ یا ڈارک کمرے میں بند کرے گا، مگر اتنا اچھا کمرہ دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ اس نے سارا وقت کمرے میں ٹہلتے ہوئے یا بیٹھ کر گزارا تھا، کیونکہ حسام کا خیال ہی اس کی جان پر بنا ہوا تھا کہ نہ جانے وہ کیسے ری ایکٹ کرے گا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے ہی اسے کھڑے پا کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جو بلیک شرٹ اور ساتھ جینز پہنے کافی دلکش لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں اسے کافی اجنبی سی لگی تھیں۔ کیوں؟ وہ کمرے میں داخل ہو کر دروازے کے ساتھ ہی پش لگاتا ہوا پوچھنے لگا۔ اس کی سرد آواز ہیر کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کا پورا وجود خوف سے کپ کپایا۔ وہ جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، ہیر کو لگا جیسے اس نے اس کے اندر سے سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہے، جس سے وہ پاکستان اور برازیل کے ٹائم پر ملی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میرا ارادہ یہ نہیں تھا۔ جب حسام نے اس کی طرف قدم بڑھانے شروع کیے تو وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، اور اسی پل جب اس کی نظر اس کے چہرے سے ہٹ کر ہاتھ پر گئی تو اس میں موجود چاقو دیکھ کر اس کا پورا وجود تھما۔ حسام، تم جہاں ہو پلیز وہیں پر رک جاؤ اور میری بات سنو۔ وہ خوف سے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے التجائیہ بولی، مگر وہ اس کے قریب آتا چلا گیا، جبکہ وہ اس کے ہر آگے کی جانب بڑھتے قدم پر پیچھے کی طرف ہونے لگی۔ تبھی اس کی پشت دیوار سے جا لگی۔ حسام پلیز نہیں، میں تمہاری وائف ہوں، کم از کم مجھے کچھ بولنے کا موقع تو دو۔ اس نے ہمت سے کہنا چاہا، مگر اس کے باوجود اس کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ بالکل اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تو ڈر اور بے بسی سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ بہت وقت بعد آج پھر سے اسے حسام سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی چاقو والا ہاتھ اوپر اٹھایا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جبکہ وہ اپنی شدت سے بھیگتی آنکھیں ڈر سے بند کر گئی۔ پلیز، او مائی گاڈ! اسی پل اس نے چاقو کی نوک کو اپنے گلے پر محسوس کیا تو اس کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا، جبکہ اس کے منہ سے یہ الفاظ بے ساختہ نکلے۔ لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ گولڈن بلوئش آنکھوں سے ٹکرائی تو اس کا دل کیا یہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، کیونکہ ان میں صرف وحشت تھی، اپنا پن تو کہیں نہیں تھا۔ میں نے منع کیا تھا یا نہیں؟
वो चाकू की नोक को उसकी गर्दन पर ऊपर नीचे करते हुए पुरतपिश लहजे में पूछने लगा। हीर में कुछ बोलने की सख्त नहीं थी, इसलिए उसने नम आंखों से हाँ में सर हिलाया। अल्फाज हीर। वो चाकू की नोक को हल्का सा उसकी जिल्द पर दबाते हुए घुराया। हाँ, तुमने मना किया था, वो बेबसी से रोती हुई बोली, जिस पर वो गले से चाकू हटाकर उसकी कॉलर बोन पर नोक पर रख गया। जब मैं तुम्हारा मोहब्बत से बनाकर लाया हुआ धोखे भरा सोडा पीने लगा था, तो मैंने तुम्हें किस बात के लिए वार्न किया था? वो उसकी ब्राउन आंखों में देखते हुए हल्की मगर सुलगती आवाज में पूछने लगा। अगर सोडे में कुछ गलत हुआ तो मुझे सजा भुगतनी होगी। वो अपने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरते हुए लरजती आवाज में बोली, लेकिन उसके बावजूद तुमने जुर्रत की, तुम्हारे हौसले की दाद देनी होगी। वो चाकू की नोक का प्रेशर इसकी कॉलर बोन पर बढ़ाता हुआ बोला, तो तकलीफ से हीर के मुंह से कराह निकली, जबकि आंसुओं में भी रवानी आ गई। हसाम, प्लीज मुझे माफ कर दो, वो बेबसी से बोली, मगर वो उसे अपनी सर्द गोल्डन ब्लूइश आंखों से देखने लगा। गलती की माफी होती है बम्बोला, मगर धोखे की नहीं। वो उससे दूर हटता हुआ बोला तो हीर तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर गई। बाय हीर पोलाट, जल्द फिर से मुलाकात होगी। वो चाकू को बंद करके अपनी पॉकेट में डालता कमरे से निकल गया, जबकि वो वहीं जमीन पर बैठकर अपना चेहरा हाथ में छुपा कर रोने लगी। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।